السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں عید الفطر کی سنتوں کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کی آمد ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، سب کے دلوں میں خوشی و مسرت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، ولولے ہیں، جوش ہے، جذبے ہیں خوشیوں کی، بہاروں کی۔ لیکن اس سال کا عید ذرا سونا سونا سا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ننھے منھے اللہ کے سپاہی کا دورہ ہے۔ کرونا وائرس نے لبوں کی مسرتیں چھین لیں، چہروں کا رنگ فق کر دیا، آنکھیں سفید ہونے لگی، پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا تاجر، کیا دولت مند، کیا بادشاہ، کیا حکمران، سب کے چہروں سے خوف اور دہشت ٹپک رہی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر یہ عالم اسلام کا ایک مذہبی تیوہار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے سوچا کہ آج میں آپ کی خدمت میں کچھ سنتوں کا تذکرہ کرتا چلوں، نہ جانے وقت ہمیں موقع دے نہ دے۔ اور ہر سال مسلمان اس عید مبارک کو بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ یکم شوال کو مناتا ہے۔ عید کا لفظ یہ عربی ہے جس کے معنی ہیں بار بار واپس آنے کے، لوٹنے کے۔ چونکہ خوشیاں رمضان کے بعد بار بار واپس آتی، اس لیے اس کو یوم العید، یوم مسرت، فرحت اور سرور اور انبساط کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور فطر کا لفظ جو ہے یہ یوں تو کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بریک فاسٹ، زیادہ تر یہ روزوں کو افطار کرنے، فطور کرنے، توڑنے کے معنی میں۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ چونکہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر یعنی روزہ توڑنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت جو رمضان میں انہوں نے کی ہے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا اس تیوہار کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید الفطر کی بہت ساری رسمیں ہیں، مختلف علاقوں، مختلف بستیوں، مختلف شہروں، مختلف ملکوں کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے منایا جاتا ہے، لیکن خوشیوں مسرتوں کے کچھ حدود ہیں۔ اسلام نے ان حدود کو واضح طور پہ بیان کیے ہیں کہ آپ خوشیوں میں ان حدود کو کراس نہ کریں۔ شراب، ناچ گانے، بھنگڑے، تو ڈھول، تاشے، میوزک، فلمیں، یہ وہ ڈرامے، یہ تمام سب چیزیں ہرگز، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ عید الفطر کی رسموں میں سے ایک بڑی معروف رسم ہے، لوگ بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بوسہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس سال سنبھال کے، اس سال کسی سے مصافحہ نہیں، اس سال کسی سے معانقہ نہیں، اس سال کسی معانقے کی تو جو بھی اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عید الفطر کے دن جو ایک رسم بنا لی گئی کہ معانقہ کریں، یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے۔ البتہ یہ ہے کہ مبارکباد کہنا، لوگوں کو گرم جوشی سے مصافحہ کرنا، ملنا، یہ الگ چیز ہے۔ رشتہ داروں اور سب دوستوں احباب سے آؤ بھگت کرنا، اس دن میٹھی میٹھی عید الفطر کی سوئیاں ہوتی ہیں۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب اس میں اس خوشی مسرت میں شریک ہوتے ہیں۔ نئے نئے کپڑے زیب تن کیے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، آنکھوں میں سرمے لگائے جاتے ہیں، بہترین ٹوپیاں، نئے جوتے، نئے ساکس، نئے کپڑے، نئے توپ، نئے پینٹ شرٹ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو میسر کیا ہے وہ تمام سب چیزیں۔ جگہ جگہ دکانیں لگتی ہیں، لوگ میلے ٹھیلے بھی لگتے ہیں، لوگ خریداری بھی کرتے ہیں، بچے اپنا خوشی مسرت سے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، مختلف قسم کے کھیل اور مختلف قسم کی بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یقیناً یہ تمام سب ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر کی عکاس ضرور ہیں، لیکن حرام چیزوں سے بچیں، کیونکہ امن اور سکون، عید کے اندر کوئی دھمال نہیں، عید کے اندر کوئی بھنگڑا نہیں، عید کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو شرعاً خلاف ہو، جیسے دوسری قوموں کے اندر نعوذ باللہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کرتے تھے، ان کا آپ کا کردار کیا تھا، اس کی کچھ سنتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ خوشی و مسرت کے موقع پر ہمیں سب سے زیادہ جس کو یاد کرنا ہے وہ ہمارا خالق کائنات ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا مالک و مولا ارحم الراحمین ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم،
یہ دن اللہ کی تکبیر کے بلند کرنے کا ہے، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنی طرف۔ تو عید الفطر کی سنتیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد میں وہیں سے تکبیرات شروع کر دینا چاہیے۔ تکبیرات عید یعنی جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح نماز عید الفطر سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور صدقہ الفطر کے بارے میں نے بتایا ہے کہ غلہ کھانے پینے کے جو آپ کھاتے ہیں وہ غریب و مسکینوں کو آپ عید کے دن بھی پہنچا سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیں، اور اس کے 2-3 دن پہلے بھی غریب و مسکینوں تک غلہ پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اکثر جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے سے پیسہ صدقہ فطر میں ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ غلہ ہی دے۔ اسی طرح عید کے دن اچھے لباس پہننا، اچھے سے مراد یہ نہیں کہ نئے ہی ہوں، کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے اچھے پہننا، نیا ہو تو الحمدللہ، غسل کرنا، مسواک کرنا اور اچھے لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر جانے سے پہلے، نماز جانے سے پہلے تاخ کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا۔ اسی طرح نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، اسی طرح سے عیدگاہ پیدل جانا، لیکن اگر دور ہے تو سواری سے، گاڑی سے، موٹر سے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کو لے کر کے ساتھ میں عیدگاہ جانا، اپنے گھر والوں کو لے کر کے جانا، گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، جب جائیں تو تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح نماز عید الفطر کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اسی راستے سے واپس آنا، یہ سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر مجبوری ہے تو بات الگ ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی مبارکباد دینا لوگوں کو، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی اس کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اور یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کا، خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات ہی سے مساجد اور بازاروں اور گلیوں اور کوچوں کے اندر تکبیرات جو ہے مسلمان شروع کر دیتے ہیں، جو ایک شعار ہے اسلام کا۔ اور نماز عید سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتایا، فطرانہ ادا کر دینا، غلاموں کے، نوکروں اور گھر والے، بچے چھوٹے، سب کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ ایون اگر آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو مہمان کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر طعمۃ للمساکین، غریب اور مسکینوں کے کھانے کا دن ہے اور تمہارے روزوں کی پاکی اور صفائی کا دن ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے کوئی نماز نہیں، فجر کے بعد ہی کوئی نماز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں بھی کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عیدگاہ میں، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے میدان میں ہو، عورتوں کو بھی جانے کا حکم ہے، لے جانے کا حکم ہے، اور یہ حکم جوان، کنواری، پردہ نشین سب خواتین کو، یہاں تک کہ ایک عیدگاہ جانا، یہاں تک کہ کسی صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان حیض اور نفاس والی عورتیں، آپ نے فرمایا انہیں بھی عیدگاہ جانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عیدگاہ کے باہر نماز نہیں پڑھیں گی، البتہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اللہ کی تحمید بیان کریں گی۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز عید چھوٹ جائے تو اپنے گھروں میں بچوں کو لے کر کے 2 رکعت نماز، اسی تکبیرات جیسا کہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تکبیرات کا عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، اسی حساب سے ادا کر لیں۔ عزیزان گرامی، عید کا دن محبتوں کا، شفقتوں کا، پیار کا، مسلمانوں کی باہمی ملاقات کا اور آپسی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دعا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اس لیے آپ بھی اس کو جاری رکھیں۔ اور یہ چند سنتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، اللہ عز و جل کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔